بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کی زندگی میں ان کی زیارت کی جائے یا ان کی شہادت کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ان کے مقدس مقامات کی زیارت کی جائے تو ایک ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جو میرے بیٹے رضا کی زیارت کرتا ہے ایسے ہے کہ جیسے مجھ محمد کی زیارت کرتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کرے گا اس کو 70,000 مقبول حج عمرے اور معلوم نہیں کیا کیا ہے ایک زیارت میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی یہ ثواب بڑھتا جائے گا۔ مولا رضا کی زیارت کے لیے مومون کے وقت میں مولا رضا کی زندگی میں ذیب الخزائی دور دراز کا سفر کرتے ہوئے خراسان میں پہنچتی ہیں، طوس میں پہنچتی ہیں، اور مولا سے عرض کیا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، آپ کے آباء و اجداد کی شان میں قصیدہ لکھا ہے جس میں محمد وآل آپ نے کہا میں سننے کو تیار ہوں۔ جب اس نے قصیدہ پڑھا اس قصیدے کا لب و لباب یہ تھا کہ پوری کائنات میں سب سے بلند آپ ہیں لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں آپ کو ملیں، آپ کا حق لے لیا گیا، آپ کی عزت کو جو کچھ بھی انہوں نے پامال کرنا تھا دشمنوں نے پامال کیا، لیکن خدا آپ کی عزت کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ جس وقت وہ شعر کہہ رہا تھا اور وہ شعر اپنے اشعار کہہ چکا تو امام رضا علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بھی 2 شعر جو ہے اس میں منسلک کر لو، تو اس پر ذیب الخزائی نے کہا مولا اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میرے اشعار میں آپ کے بھی شعر مل رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ طوس میں ایک ایسی قبر ہے کہ جو قیامت تک کے لیے آنے والے زائرین کے لیے گریہ و زاری کریں گے، میری مظلوم یعنی کہ اس صاحب قبر پر مظلومیت سے گریہ و زاری کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب میرا قائم آئے گا، جب ہمارا قائم آئے گا پھر ہمارے زائرین کو، ہمارے شیعوں کو خوشی ہوگی۔ ذیب الخزائی نے پوچھ لیا مولا وہ قبر کس کی ہوگی؟ تو مولا رضا نے فرمایا دن اور رات ایسے ہی رہیں گے، اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا کہ میرے شیعہ اور میرے زوار اس قبر کی زیارت کو آئیں گے، اور وہ قبر جو ہے جو غریب الوطنی میں میری غریب الوطنی میں اس قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور قیامت کے دن جو مقام میرا ہوگا، جو جگہ میری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہے گا۔ جس پر ذیب الخزائی سمجھ گیا، رونے لگا، مولا نے اس کو تسلی دی اور پھر اپنی طرف سے دینار عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ نے جب دینار عطا فرمائے تو اس نے دینار لانے والے خادم سے کہا کہ مولا سے کہو میں یہاں پر دنیاوی غرض سے نہیں آیا، میں دولت اور مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کی محبت میں آیا ہوں اور آپ کی محبت میں یہ اشعار کہے ہیں، مجھے ان کی لباس میں سے کوئی لباس دے دیا جائے تو میرے لیے بہت سعادت ہے۔ لیکن خادم نے جا کے جب امام رضا سے یہ فرمایا تو امام رضا نے کہا یہ لباس بھی لے لو اور یہ دینار بھی رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔
دیبل نے وہ رکھ لیے۔ جس وقت مامون کو علم ہوا تو مامون نے چاہا کہ میں بھی دیبل خزائے سے اشعار سنوں جو مولا کی شان میں یا جو بھی کہے گئے ہیں۔ دیبل نے مکمل انکار کر دیا اور سختی کی کہ میرے اشعار تمہارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں سنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اپنے آقا مولا امام رضا کے لیے آیا تھا۔ لیکن جس وقت خلیفہ مامون رشید نے مولا رضا کا توسل حاصل کیا تو دیبل نے وہ اشعار سنا دیے۔ اشعار سننے کے بعد مامون نے اس کو اچھی تعداد میں درہم عطا فرمائے اور انعام دیا۔ اور جس وقت فضل بن سہل جو کہ غالباً اس کا وزیر بھی تھا اور ذو ریاستین اس کا لقب بھی تھا یا وہ مالک بھی تھا، تو اس نے بھی بہت سے انعام دیے۔ جس وقت وہ انعام لے کر چلا، ابھی کوچان پہنچا تھا تو ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ اور اس کے ساتھیوں سے سب کچھ لوٹ لیا اور آپ کو باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ ان میں سے ایک ڈاکو نے کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ جس پر دیبل خزائی نے کہا یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا شاعر ہے دیبل خزائی، یہ اس کے اشعار ہے۔ کہا کہ میں خود دیبل خزائی ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے سردار کے پاس جاتا ہے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کے پاس پہنچا اور جا کر بتایا کہ دیبل خزائی تو اس کو تو ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کو پڑھنے کے فوراً بعد آیا اور کہا کہ بقایا اشعار بھی سناؤ۔ جب اشعار سنائے تو بہت خوش ہوا، اس نے دیبل خزائی کو گلے لگایا، سب ساتھیوں کو آزاد کیا اور اس طرح وہ مولا کا جو ان کو انعام و اکرام ملا تھا اور جو کچھ بھی ان کا اسباب تھا سب واپس کر دیے۔ یہ سب مولا کی عطا ہے، مولا کی طرف سے مہربانی ہیں۔ اگر مولا کی مہربانی رہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مولا رضا کے حرم میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کرونا نامی بیماری، اسی طرح کی اور موذی بیماریاں اللہ تعالیٰ تمام کرے، ختم کرے اور تمام انسانوں کو اس سے آزادی عطا فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں اور ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گا اور آپ سب کے لیے نائب زیارت بھی ہوں۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر وقضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔